السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک خاص علمی سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شہرائے آفاق کتاب لوح و قلم، اس کے صفحات 36 سے 39 تک کا تفصیلی مطالعہ کریں گے، ان پر گہرائی میں بات کریں گے۔ جی۔ اور آج کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی اور لطائف ستہ کا ایک بالکل نیا پہلو سامنے آئے گا۔ جی ہاں، یہ وہ تصورات ہیں جو انسانی وجود، اس کی ساخت کی بالکل بنیادوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ ضروری بات لوح و قلم کے بارے میں جو ہم ہر نشست میں دہراتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت ذہن میں رہے۔ جی بالکل، وہ یہ کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے علم سینہ، یعنی وہ علم جو صدیوں سے صرف خاص اہل دل تک ہی محدود تھا، سینہ بسینہ چلتا تھا۔ بالکل، اس علم کو انہوں نے ایک مربوط، ایک منظم انداز میں، آپ کہہ سکتے ہیں ایک مکمل سائنس کے طور پر اپنی اس کتاب لوح و قلم میں پیش کر دیا ہے۔ صحیح، یعنی وہ گہرے روحانی علوم، وہ مشاہدات جو پہلے صرف ایک مرشد سے اس کے اہل مرید کو منتقل ہوتے تھے، جی، حضور قلندر بابا اولیاء نے انہیں آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک باقاعدہ روحانی سائنس، ایک اسپرچول سائنس کی شکل دے دی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، ایک انقلابی قدم، جس نے اس علم کے دروازے، آپ کہہ سکتی ہیں، ہر اس شخص کے لیے کھول دیے جو سچائی کی تلاش میں ہے۔ اب صحیح کہہ رہے ہیں، تو اب یہ علم سینہ لوح و قلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی ہاں، اب جس کا جی چاہے، جو بھی صدق کے دل سے اسے سمجھنا چاہے، وہ اسے پڑھے، اس میں جو اصول بیان ہوئے ہیں انہیں آزمائے، اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں دریافت کرے، انہیں نکھارے، اور بالآخر اس مقصد کو پالے جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ بالکل، اپنی تخلیق کے مقصد تک پہنچ جائے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو پچھلے 35 صفحات تھے جن پر ہم نے پہلے بات کی، جی، وہ بنیاد ہیں، وہ اس کتاب کی بنیاد ہیں۔ ان کو سمجھنا، ذہن میں رکھنا آج کی اور آگے کی گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم گویا ان بنیادوں پر ایک نئی منزل بنا رہے ہیں، روح کی ساخت اور اس کے لطائف کی گہرائیوں میں اتریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے صفحہ نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مخلوق کی ساخت میں روح کے 3 حصے ہوتے ہیں: روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی۔ ہاں، آغاز ہی کتنا بنیادی ہے۔ مخلوق کی ساخت یعنی کسی بھی وجود کی بناوٹ، اس میں روح کے 3 حصے۔ جی، اور یہ نام روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی، یہ اصطلاحی نام ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جن کے خاص معنی ہیں۔ اچھا، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کیسے بنتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا، روح اعظم علم واجب کے اجزاء سے مرکب ہے۔ علم واجب ہم نے پچھلی نشستوں میں سمجھا تھا، یہ ذات باری تعالیٰ کا براہ راست عکس ہے۔ جی بالکل، تو گویا روح کا سب سے اونچا، سب سے عرفہ حصہ روح اعظم، وہ براہ راست اس علم سے بنا ہے جو ذات کا پرتو ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ترتیب نظر آ رہی ہے، جیسے اوپر سے نیچے آ رہا ہو علم۔ بالکل، نزول کی ترتیب ہے۔ پھر فرمایا، روح انسانی علم وحدت کے اجزاء سے بنتی ہے۔ اور علم وحدت تھا علم واجب کا عکس۔ صحیح، تو گویا روح کا دوسرا حصہ پہلے عکس کے عکس سے بن رہا ہے۔ یہ تو جیسے ایک کیسکیڈ ایفیکٹ ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک آبشار کی طرح نزول ہے۔ اور پھر روح کا تیسرا حصہ روح حیوانی جو کے اجزاء ترتیبی پر مشتمل ہے۔ اور جو کیا تھا؟ وہ علم وحدت کا عکس تھا جسے عالم تمثال بھی کہا تھا۔ بالکل، تو خلاصہ یہ ہوا کہ روح اعظم پہلا حصہ علم واجب کے اجزاء سے، روح انسانی دوسرا حصہ علم وحدت کے اجزاء سے، اور روح حیوانی تیسرا حصہ جو کے اجزاء سے مرکب ہے۔ یہ تینوں سطحیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ہر ایک اوپر والی کا عکس ہے۔ اب روح اعظم کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ فرمایا، روح اعظم کی ابتدا لطیفہ اخفا اور انتہا لطیفہ خفی ہے۔ یہ 6 لطائف، اخفا، خفی، سری، روحی، قلبی، نفسی، یہ گویا روح کے مختلف مراکز ہیں۔ جی، سٹیشنز کہہ لیں تو روح اعظم کا دائرہ کار ان پہلے 2 سب سے اعلیٰ لطائف پر پھیلا ہوا ہے، اخفیہ اور خفی پر۔
تو یہ اوپر سے نیچے نزول کا واضح اشارہ ہے کیونکہ بات علم واجب سے شروع ہو رہی ہے۔ جی بالکل، یہ لطائف خود کیا ہیں اس پر بھی آگے بات آئے گی، لیکن یہاں روح اعظم کی ماہیت سمجھنا اہم ہے۔ فرمایا یہ روشنی کا ایک دائرہ ہے۔ اور یہاں دائرہ، اس سے مراد صرف کاغذ والا دو جہتی دائرہ تو نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کتاب میں وضاحت ہے کہ اسے ایک کرہ، ایک سفیر یا گلوب کی طرح سمجھنا چاہیے، ایک 7 جہتی 3 ڈائمینشنل حقیقت۔ اچھا، روشنی کا ایک پورا کھورا۔ جی ہاں، ایک وسیع و عریض نورانی گلوب جس میں کائنات کی تمام غیب کی معلومات نقش ہوتی ہیں۔ ذرا اس جملے کی گہرائی دیکھیں، تمام معلومات، خاص طور پر وہ جو غیب میں ہیں، جو ابھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ وہ سب اس میں موجود ہے۔ جی، وہ سب اس کرے میں نقش ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو ازل سے ابد تک کے واقعات کے متن کی حقیقی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی شروع سے آخر تک جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کا اصل مواد، ریئل کانٹیکسٹ، وہ یہاں محفوظ ہے۔ اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ معلومات کا تعلق علم سے ہے، تو روح اعظم بنیادی طور پر علم کا ایک لامحدود سمندر ہوا، علم الہی کا وہ پہلو جو تخلیق سے متعلق ہے۔ بالکل درست، اور مزید فرمایا کہ اس دائرے میں مخلوق کی مصلحتوں اور اسرار کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ مصلحتیں یعنی حکمتیں، مقاصد، کہ مخلوق کیوں بنائی گئی، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اسرار یعنی چھپی ہوئی باتیں، خفیہ منصوبے۔ جی، گویا یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کا پورا ڈیزائن اسپیسیفیکیشن، اس کا پرپس سٹیٹمنٹ اور اس کا آپریٹنگ مینول سب موجود ہے۔ اور اسی عظیم و شان دائرے کو ثابتہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر کتاب کے شروع میں بھی آیا تھا۔ جی، تو روح اعظم اور ثابتہ یہ ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں، جو علم واجب کے اجزاء سے مرکب ہے اور کائنات کے تمام علمی اور مقصدی پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوں سمجھیں کہ پہلے کرے روح اعظم کے اندر ایک اور نورانی کرا۔ اچھا، فرمایا اس دائرے میں وہ احکامات نقش ہوتے ہیں جو زندگی کا کردار بنتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ فرق واضح ہو رہا ہے۔ پہلے دائرے روح اعظم میں معلومات تھیں، علم تھا، یہاں روح انسانی میں احکامات ہیں، یعنی حکم کی جمع، وہ ڈائریکٹیوز جو زندگی کو شکل دیتی ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پہلے میں علم، نالج، یہاں حکم، کمانڈ، ڈائریکٹیو۔ یہ وہ سطح ہے جہاں کائنات کا عمومی علم کسی خاص وجود کے لیے مخصوص ہدایات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور اس دوسرے دائرے کا نام عیان رکھا گیا ہے۔ عین کی جمع، جس کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کی حقیقت بھی۔ جی، شاید یہ نام اسی لیے ہے کہ یہ وجود کی انفرادی حقیقت اور اس کے کردار کا تعین کرتا ہے۔ اب تیسرا اور آخری حصہ، روح حیوانی۔ اس کی حدود، ابتدا لطیفہ قلبی اور اس کی انتہا لطیفہ نفسی ہے۔ یہاں آ کر وہ 6 لطائف کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اخفیہ، خفی، سری، روحی، قلبی، نفسی۔ جی، یہ گویا پہلے 2 نورانی کروں کے اندر تیسرا کرہ ہے، روشنی کا تیسرا دائرہ۔ اور اس کا نام جوا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اس دائرے میں زندگی کا ہر عمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب ترتیب مکمل ہو گئی۔ پہلا دائرہ روح اعظم، ثابتہ معلومات، علم۔ دوسرا دائرہ روح انسانیہ، عیان، احکامات، فکر و ہدایت۔ تیسرا دائرہ روح حیوانی، جوا، عمل، ایکشن۔ اور عمل کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ تو بہت ہی غور طلب ہے۔ فرمایا کہ عمل کے دونوں حصے، جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جن و انس کا اختیار بھی شامل ہیں، جز در جز نقش ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی ہاں، یعنی اس تیسرے دائرے میں صرف اللہ کے احکام نہیں، بلکہ ان احکام پر جن اور انس نے اپنے ارادے اور اختیار سے، فری ول سے جو عمل کیا، وہ بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بالکل، اور جز در جز یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کے ساتھ، نتھنگ از مسڈ۔ یہ تو انسان کی ذمہ داری اور اختیار، اس کی اہمیت کو بہت واضح کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کے حکم اور بندے کے عمل کا امتزاج ہی زندگی ہے، تجربہ بنتا ہے، اور یہ سب کچھ پوری تفصیل سے روح حیوانی یا جویہ میں نقش ہو رہا ہے۔ یہ گویا ہر فرد کا ذاتی لاگ بک ہے۔ پھر حضور کلندر بابا اولیاء اللہ علیہ ان تینوں دائروں کو اکٹھا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روح کے یہ تینوں دائرے 3 اوراق، کاغذ کے ورق کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ یعنی یہ
الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کی 3 پرتیں ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ان کا مجموعی نام؟ روح، امر ربی، جزء لا یتجزی یا انسان۔ سبحان اللہ! انسان کی حقیقت کتنی بلند ہے۔ وہ امر ربی ہے، روح ہے، ناقابل تقسیم جز ہے، اور یہی تینوں دائرے مل کر انسان کہلاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سمجھنے کے لیے انہیں الگ الگ بیان کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک واحد ناقابل تقسیم اکائی ہیں۔ روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی مل کے ہی مکمل انسان یا اس کی روحانی حقیقت بنتی ہے۔ چونکہ ان تینوں دائروں کی حدود لطائف سے متعین ہوئی تھیں، تو صفحہ 37 پر لطیفہ کی اصطلاح کی وضاحت آ رہی ہے، جو بہت اہم ہے۔ فرمایا، لطیفہ اس شکل و صورت کا نام ہے جو اپنے خود و خال کے ذریعے معنی کا انکشاف کرے۔ جی، یہ تعریف بہت کلیدی ہے۔ یہ لطیفہ لطافت سے ہے، سبٹلٹی سے، وہ عام بول چال والا جوک نہیں۔ ہاں، یہ واضح ہونا ضروری ہے۔ اپنے خود و خال کے ذریعے معنی کا انکشاف کرے، یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی فارم یا فیچر جو اپنی ساخت سے، اپنی شکل سے، اپنے اندر چھپے معنی کو ظاہر کر دے، وہ لطیفہ ہے۔ یہ صرف کوئی نکتہ نہیں بلکہ ایک معنی خیز شکل ہے۔ بالکل۔ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں شمع کی لو کی مثال دی گئی ہے۔ جی۔ فرمایا کہ شمع کی لو ایک ایسا لطیفہ ہے جس میں اجالا، رنگ اور گرمی، حرارت تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ شمع کی لو کو دیکھیں تو واقعی یہ تینوں چیزیں ہیں، اس میں روشنی ہے، رنگ ہے، گرمی ہے۔ جی، اور یہ تینوں مل کر شعلہ بناتی ہیں۔ شمع کی لو اپنی شکل سے بتا رہی ہے کہ مجھ میں یہ 3 خصوصیات ہیں۔ ان کی اس خاص ترتیب سے ایک شعلہ بنتا ہے، جو شہود یعنی نظر آنے والی یا محسوس ہونے والی چیز کی ایک شکل ہے۔ تو شعلہ ایک مظہر ہوا، لیکن اس کے اندر کم سے کم یہ 3 بنیادی اجزاء، یہ خصوصیات ہیں، اور ہر خصوصیت اپنے معنی ظاہر کر رہی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں آگے فرمایا، یہ شعلہ جن اجزاء کا مظہر ہے، ان میں سے ہر جز کو ایک لطیفہ کہیں گے۔ اچھا، تو شعلے کا اجالا ایک لطیفہ، اس کا رنگ دوسرا لطیفہ، اور اس کی گرمی تیسرا لطیفہ۔ جی ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ تینوں لطائف مل کر شعلے کی حقیقت بنا رہے ہیں۔ فرمایا، ان تینوں لطیفوں کا مجموعی نام شمع یا شعلہ ہے۔ جب کوئی شخص لفظ شمع استعمال کرتا ہے تو معنوی طور پر اس کی مراد تینوں لطیفوں کی یکجا صورت ہوتی ہے۔ اس مثال سے لطیفہ کا تصور بالکل واضح ہو گیا۔ یہ کوئی مبہم سا روحانی نقطہ نہیں، بلکہ کسی حقیقت کا وہ جز ہے جو اپنی خصوصیت یا معنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو اب جب ہم لطیفہ اخفیہ، لطیفہ خفی، لطیفہ سری وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ روح کے وہ اجزاء یا مراکز ہیں جو اپنے مخصوص خد و خال، یعنی اپنی خاص صفات اور کام کے ذریعے اپنے معنی، یعنی اپنے فنکشن اور رول کا انکشاف کر رہے ہیں۔ بالکل درست تشریح کی آپ نے۔ اسی طرح انسان کی روح میں 6 بنیادی لطائف ہیں۔ ان میں پہلا اور سب سے اونچا لطیفہ اخفیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ علم الہی کی فلم کا نام ہے۔ علم الہی کی فلم یعنی یہ خود علم الہی نہیں، بلکہ عالم خلق میں، مخلوق میں اس علم الہی کا ایک عکس، ایک ریپرزنٹیشن، آپ کہہ لیں ایک بلو پرنٹ۔ اللہ نے کائنات کو جس طرح چاہا، جس طرح اس کا نقشہ اللہ کے علم میں ہے، لطیفہ اخفیہ اس نقشے کی فلم یا ریکارڈنگ ہے۔ اور یہ فلم دیکھی کیسے جا سکتی ہے؟ فرمایا، یہ فلم لطیفہ خفی کی روشنی میں مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ جی، گویا لطیفہ خفی وہ اسکرین ہے یا وہ روشنی جس پر لطیفہ اخفیٰ کی فلم چلتی ہے یا نظر آتی ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اچھا۔ اور ان دونوں لطیفوں کا، یعنی لطیفہ اخفیٰ علم کی فلم اور لطیفہ خفی اسے دیکھنے کی روشنی، ان دونوں کا اجتماعی نام ثابتہ ہے۔ وہی ثابتہ جسے ہم نے روح اعظم بھی کہا تھا۔ جی بالکل۔ تو روح اعظم یا ثابتہ ان 2 اعلیٰ ترین لطائف اخفیٰ اور خفی پر مشتمل ہیں۔ اس طرح ثابتہ کے 2 اطلاق، اپلیکیشنز یا 2 پہلو سامنے آئے۔ پہلا اطلاق علم الہی کے تمثلات، یعنی اللہ کے علم کی وہ شکلیں، وہ نقوش جو لطیفہ اخفیٰ میں ہیں۔ اور دوسرا اطلاق روح کی وہ روشنی جس کے ذریعے تمثلات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی لطیفہ خفی، جو ان نقوش کو دیکھنے یا جاننے کا ذریعہ بنتی ہے۔
تو ثابتہ میں علم بھی ہے اور اس علم تک پہنچنے کا ذریعہ بھی، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ جی اب صفحہ 38 پر ایک بہت ہی اہم اور مرکزی اصطلاح آ رہی ہے۔ فرمایا تصوف کی زبان میں ان دونوں اطلاقوں کا مجموعی نام تدلی ہے۔ تدلی جی تدلی یہ لفظ تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورۃ النجم میں، ثم دنا فتدلی۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جھکاؤ، نیچے آنا؟ جی لغوی معنی جھکاؤ، قریب آنا، نیچے آنا ہے۔ چونکہ یہاں ذات باری تعالیٰ کی صفات کا نزول، ان کا مخلوق کی طرف جھکاؤ مراد ہے، اس لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی۔ تو ثابتہ کے دونوں پہلوؤں، علم الہی کے تمثیلات اور ان کو دیکھنے کی روشنی، ان دونوں کا مجموعی نام تدلی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ تصوف کی ان اصطلاحات میں سے ہے جنہیں عام طور پر بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن دیکھیں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے اسے کس قدر وضاحت سے، کتنے سائنسی انداز سے بیان فرمایا ہے۔ واقعی۔ اور مزید تشریح فرمائیں کہ تدلی دراصل اسماء الہیہ کی تشکیل فارمیشن ہے۔ اسماء الہیہ کی تشکیل یعنی اللہ کے نام اور صفات وہ کس طرح منظم ہو کر ایک خاص شکل اختیار کر کے کائنات میں ظاہر ہو رہے ہیں، اس عمل کا نام تدلی ہے۔ جی بالکل۔ اور اسماء الہیہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو ذات کا عکس بن کر تنزل یعنی نزول کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ کی صفات ذاتیہ جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، نیچے اترتی ہیں، تو وہ اسماء الہیہ کہلاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہی صفات موجودات کے ہر ذرے میں تدلیہ بن کر محیط ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہی اسماء الہیہ، یہ صفات الہیہ جو تدلیہ کی شکل اختیار کر چکی ہیں، وہ کائنات کی ہر شے، ہر ایٹم، ہر ذرے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ گویا ہر چیز اللہ کی صفات کے ایک نورانی خول میں لپٹی ہوئی ہے۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کائنات کا بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اور پیدائش، عروج و زوال کی مصلحتیں اسی تدلیہ میں مندرج ہیں۔ یعنی کسی چیز کا بننا، بگڑنا، زندگی، موت، نشوورما، زوال، ان سب کے پیچھے جو قوانین ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو منصوبے ہیں، وہ سب اسی تدلیہ یعنی صفات کے اسی الویوی ڈھانچے میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی تدلی سے علم الہی کے عکس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جی، تدلی ہی وہ نقطہ ہے جہاں سے علم الہی کا عکس کائنات میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ جس انسان پر علم الہی کا یہ عکس منکشف ریویلڈ ہو جاتا ہے، وہ تقدیر ربانی سے مطلع اویئر ہو جاتا ہے۔ تقدیر یعنی اللہ کا منصوبہ۔ تو جو تدلی کے راز کو پا گیا، وہ اللہ کے منصوبے سے آگاہ ہو گیا۔ جی ہاں، وہ جان لیتا ہے کہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں۔ اسی تدلی کو چھوٹے پیمانے پر تجلی اور بڑے پیمانے پر تجلی بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی تجلی یا تدلی کا اندراج یعنی ریکارڈنگ ثابتہ میں ہوتا ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے۔ جی، تدلیہ یا تجلی جو اسماء الہیہ کی تشکیل ہے، وہ ایک اعلیٰ سطح پر ہے۔ اس کا ریکارڈ، اس کا عکس، اس کی تفصیلات وہ ثابتہ یعنی روح اعظم میں محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ تصور کہ ہر شے اللہ کی صفات میں گھری ہوئی ہے اور تقدیر کے راز تدلی میں ہے، یہ تو کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ یقیناً یہ مادیت پرستی کی نفی ہے اور ہر چیز میں ایک گہرے روحانی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اب اس تدلی کے تصور کو سمجھانے کے لیے صفحہ 38-39 پر حروف مقطعات، خاص طور پر الف لام میم کی مثال دی گئی ہے۔ فرمایا یہ خالق اور مخلوق کے درمیانی ربط کی تشریح ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے تھے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ لیکن یہاں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بالکل مختلف، ایک سائنسی وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ خالق و مخلوق کے تعلق کی کنجی ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک انقلابی تشریح ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم کی رموز کو سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کی صفت تدلی یعنی رموز حکمرانی کو پڑھ لیتا ہے۔ رموز حکمرانی یعنی اللہ تعالیٰ کائنات پر کیسے حکمرانی کرتا ہے، اس کے قوانین۔ جی، لاز آف گورننس جو ان حروف کے باطنی معنی تک پہنچ جاتا ہے، وہ دراصل ان قوانین کو سمجھ لیتا ہے، کیونکہ یہ قوانین تدلی ہی کا حصہ ہیں۔ اور
آگے جو فرمایا ہے وہ تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ تدلی کا علم رکھنے والا کوئی انسان جب الف لام میم پڑھتا ہے تو اس پر وہ تمام اسرار و رموز منکشف ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ جی، کیا مطلب؟ الف لام میم یہ چند حروف پوری سورۃ البقرہ کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ، ایگزیکیوٹیو سمری؟ یہ تو یقین نہیں آتا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو یہاں کھولا گیا ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم کے ذریعے صاحب شہود پر، یعنی وہ شخص جس کی باطنی نگاہ کھلی ہے، جو مشاہدہ کر سکتا ہے، اچھا، وہ اسرار منکشف ہو جاتے ہیں جو موجودات کی رگے جاں ہیں، لائف لائن ہے، یعنی کائنات کے چلنے کے، اس کی بقا کے جو بنیادی راز ہیں وہ ان حروف کے ذریعے اس پر کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت تدلی کو دیکھ لیتا ہے جو کائنات کے ہر ذرے کی روح میں بصورت تجلی پیوست ہے۔ تدلی اوپر ہے، اس کا عکس یا ظہور ہر ذرے کی روح میں تجلی کی صورت میں موجود ہے۔ صاحب شہود اس تجلی کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اب لطائف، الف لام میم اور تدلی کا تعلق اور واضح ہو رہا ہے۔ صفحہ 39 پر فرمایا، کوئی اہل شہود جب کسی فرد کے لطیفہ خفی میں الف لام میم لکھا دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نقطے میں صفت تدلی کی روشنیاں جذب ہیں۔ جی، یعنی اگر کسی صاحب بصیرت کو کسی شخص کے لطیفہ خفی جو ثابتہ روح اعظم کا حصہ ہے اس میں یہ حروف نظر آئیں تو وہ جان لیتا ہے کہ اس شخص نے قرآن، خاص طور پر سورہ بقرہ پر اتنا غور کیا ہے کہ تدلی کی روشنیاں یعنی اس کے اسرار و رموز کا علم اس کے اندر جذب ہو گیا ہے۔ اور یہی روشنیاں ازل سے ابد تک کے واقعات کا انکشاف کرتی ہیں، کیونکہ یہ روشنیاں تدلی سے جڑی ہیں اور تدلی میں ہی ازل سے ابد تک کا علم اور منصوبہ پوشیدہ ہیں۔ اب لطائف، روح اور ثابتہ کا تعلق ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ لطیفہ خفی کے باطن کا انکشاف، یعنی جب کوئی لطیفہ خفی کی گہرائی میں اترتا ہے تو لطیفہ اخفا کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ جی، اور ان دونوں، لطیفہ خفی اور لطیفہ اخفا، ان کا اجتماعی نام کیا ہے؟ روح اعظم یا ثابتہ؟ پھر تمثیل دی کہ اگر ہم ثابتہ کو ایک ورق فرض کر لیں تو اس ورق کا ایک صفحہ لطیفہ خفی ہوگا اور دوسرا صفحہ لطیفہ اخفا ہوگا۔ کتنی خوبصورت تمثیل ہے، ایک ہی ورق کے دو رخ۔ بالکل۔ اب لطیفہ خفی اور حروف مقطعات کے بارے میں ایک اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا نقطہ آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، فی الواقعہ لطیفہ خفی نوری تحریر کی ایک مختصر شکل، شارٹ فارم یا ایبریویشن ہے۔ کیا لطیفہ خفی ایک ایبریویشن ہے نوری تحریر کی، جیسے ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں UNO، WHO؟ جی بالکل اسی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم یا حامیم یا طٰہٰ، یہ دراصل اسی نوری تحریر کی شارٹ فارمز ہیں جو لطیفہ خفی میں موجود ہے۔ یا اللہ، یہ تو ایک بالکل ہی نیا دروازہ کھل گیا علم کا، مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کر۔ آپ کا حیران ہونا بجا ہے، یہ واقعی حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے انکشافات میں سے ایک بہت بڑا راز ہے۔ فرمایا، جس کو پڑھنے کے بعد کوئی صاحب اسرار یعنی راز جاننے والا جس کی باطنی نگاہ کام کرتی ہے اس کے پورے مفہوم سے مطلع ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک پڑھا لکھا شخص UNO سے فوراً یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن سمجھ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح صاحب اسرار ان حروف مقطعات سے ان کے پیچھے چھپے پورے مفہوم، پوری تفصیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس مفہوم کے بارے میں فرمایا کہ اب اس مفہوم کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مختصر ہے، کیونکہ وہ شارٹ فارم ہونے کے باوجود اپنی جگہ کسی فرد کی پیدائش سے متعلق اللہ تعالیٰ کی تمام مصلحتوں کی تشریح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی وہ مخفف شکل بظاہر کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس میں اس فرد کے وجود کا پورا مقصد، اللہ کی تمام حکمتیں، تمام منصوبے سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر فرد کے لیے اس کا اپنا کوڈ، یہ تو بہت گہری بات ہے، انفرادیت کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، یہ انفرادیت اور خدا کے ہر فرد کے لیے جو مخصوص منصوبہ ہے اس کی طرف گہرا اشارہ ہے۔ اور اسی چیز کو، اسی علم کو صفحہ 39 کے آخر میں فرمایا کہ اسرار کی اصطلاح میں یعنی باطنی علوم کی خاص زبان میں اسے اسماء یا علم القلم کہا جاتا ہے۔ جی،
تو یہ ہے وہ علم القلم جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ جی، بظاہر یہی مراد ہے۔ اور یہ علم القلم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا پہلا حصہ اسماء الہیہ سے متعلق علم ہے، دوسرا حصہ علم حروف مقطعات ہے۔ اور ان دونوں علوم کے مجموعے کا نام علم القلم ہے۔ جی، اور اسے اسرار کی اصطلاح میں صرف اسماء بھی کہتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے روح کی 3 بنیادی پرتوں اعظم، انسانی، حیوانی ان کو سمجھا، ان کا تعلق 6 لطائف اخفا، خفی، سری، روحی، قلبی، نفسی ان سے جوڑا۔ جی، لطیفے کی حقیقی تعریف جانی کہ وہ معنی کا انکشاف کرنے والی شکل ہے۔ پھر ثابتہ یعنی روح اعظم کے 2 پہلو دیکھے، علم الہی کے تمثیلات اور ان کو دیکھنے کی روشنی، جن کا مجموعی نام تدلی ہے۔ بالکل، تدلی کو اسماء الہیہ کی تشکیل اور کائنات کے آپریٹنگ سسٹم کے طور پر پہچانا۔ پھر حروف مقطعات جیسے الف لام میم ان کا تعلق تدلی اور لطیفہ خفی سے دریافت کیا۔ اور یہ حیرت انگیز بات جانی کہ یہ حروف دراصل نوری تحریر کی شارٹ فارمز ہیں، جو فرد کی تخلیق کے مقصد کی کنجی ہیں۔ اور آخر میں علم القلم کو اسماء الہیہ اور حروف مقطعات کے علم کے مجموعے کے طور پر سمجھا۔ یہ تو واقعی علم کا ایک سمندر ہے جو ان چند صفحات میں بیان ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ علم کی وہ جہت ہے جو عام طور پر ہماری دسترس میں نہیں ہوتی، اور جس سائنسی اور منظم انداز میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے اسے پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں، یہ ایک قابل عمل روحانی سائنس ہے۔ واقعی آج کی گفتگو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم علم کی ان گہرائیوں سے روشناس ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے سامعین کے ذوق و شوق اور ان کی توجہ کے بھی بہت شکر گزار ہیں جو اس سفر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم نے بہت محنت اور کوشش سے اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں ہمارے پاس ایک امانت ہے، آپ کے سامنے آسان اور قابل فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب سننے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ خود کتاب لوح و قلم کو کھولیں، ان صفحات کو بار بار پڑھیں، ان پر غور کریں اور سب سے اہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی پر، اپنی سوچ پر لاگو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ علم بغیر عمل کے ادھورا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس پیغام کو، اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی روحانیت سے متعارف ہونا چاہیے، لیکن شاید آپ کو الفاظ نہیں ملتے یا طریقہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ گفتگو ان کے لیے ایک اچھا نقطہ آغاز ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اور اگر ابھی تک میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آج کی گفتگو سے کیا سیکھا، کون سا نقطہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا، یا اگر ذہن میں کوئی سوال ابھرا ہے۔ آپ سب کے لیے بہت دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔